باب نمبر 19 باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب. حدیث نمبر 3812. حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال لا أدري. قال مالك الآية أو في الحديث. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سوا کسی ایسے شخص کے بارے میں جو زمین پر چل پھر رہا ہے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہے، اور انہوں نے کہا یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اس جیسے یعنی قرآن کی گواہی دی. سورہ احقاف آیت نمبر 10. یعنی عبداللہ بن یوسف نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ آیت کی بات مالک نے کی ہے یا حدیث کا حصہ ہے. فوائد نمبر 1. عبداللہ بن سلام لام پر تشدید کے بغیر ابن الحارث یہودی کے مشہور قبیلہ بنو قینقاع سے ہیں جو یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. انصار کے قبیلہ خزرج کے حلیف تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے شروع ہی میں مسلمان ہو گئے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3911 میں آ رہا ہے. داودی وغیرہ نے انہیں اہل بدر میں شمار کیا ہے مگر یہ ثابت نہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے مسلمان ہوئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سن 43 ہجری میں فوت ہوئے. فتح الباری. نمبر 2. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سوا یعنی کہ وہ جنتی ہے. اس پر ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود 10 مبشرہ میں سے تھے اور انہیں یہ بات معلوم بھی تھی، پھر انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ حافظ رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات اس وقت کہی جب ان کے سوا جنت کی بشارت والے 10 حضرات فوت ہو چکے تھے، کیونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے ساتھ صرف سعد اور سعید رضی اللہ عنہما ہی رہ گئے تھے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نام کسر نفسی کی وجہ سے نہیں لیا. یہ جواب حدیث کے الفاظ جو زمین پر چل پھر رہا ہے سے نکلتا ہے. مسند ابی اعلی حدیث نمبر 776 میں اسحاق بن طباع عن مالک کی روایت میں ہے ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لحی یمشی انہ من اہل الجنہ، یعنی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے سوا کسی زندہ آدمی کے بارے میں جو چل پھر رہا ہے یہ کہتے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہے. ابن حبان حدیث نمبر 7164 نے مصعب بن سعد عن ابی کے طریق سے اس حدیث کا سبب ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا یطلع رجل من اہل الجنہ، یعنی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آ گئے. فتح الباری. ایک جواب اس کا یہ ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سننے کی نفی کی ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے کسی اور کو جنتی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں نے نہیں سنا. ممکن ہے جس موقع پر آپ نے ان 10 آدمیوں کا نام لے کر انہیں جنت کی بشارت دی اس موقع پر سعد رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہوں اور انہوں نے یہ بشارت کسی ساتھی سے سنی ہو، لہٰذا وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت صرف عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے سنی ہے. نمبر 3. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، ولی آیت کے متعلق یہ کہنا کہ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر بھی صادق آتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ خاص ان کے بارے اتری، کیونکہ سورہ احقاف جس میں یہ آیت ہے مکی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اکثر جس مفہوم یا آدمی پر کوئی آیت صادق آتی ہو کہہ دیتے ہیں نازلت فی کذا، کہ یہ آیت فلاں بات یا شخص کے بارے اتری. یہاں یہ بات کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے اتری خواہ امام مالک نے کہی ہو یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، مطلب یہی ہے کہ یہ ان پر صادق آتی ہے. حدیث نمبر 3813. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد
عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لم ذاك. رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل له: ارقه. قلت: لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة، فقيل له: استمسك، فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذاك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لي خليفة: حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال: وصيف مكان منصف. قیس بن عبادہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا جس کے چہرے پر خشوع کے آثار تھے۔ حاضرین نے کہا: یہ آدمی جنت والوں سے ہے۔ اس نے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھی، پھر چلا گیا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا اور میں نے کہا: آپ جب مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا: یہ آدمی جنت والوں سے ہے۔ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم، کسی شخص کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس کا اسے علم نہ ہو۔ ہاں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب دیکھا اور میں نے وہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ میں نے دیکھا جیسے میں ایک باغ میں ہوں۔ انہوں نے اس باغ کی وسعت اور سرسبزی بیان کی۔ اس کے درمیان لوہے کا ایک ستون ہے جس کا نچلا حصہ زمین میں اور اوپر والا حصہ آسمان میں ہے۔ اس کے اوپر کے حصے میں ایک کڑا ہے۔ مجھ سے کہا گیا: چڑھو۔ میں نے کہا: میں نہیں چڑھ سکتا۔ تو ایک خادم آیا، اس نے میرے پیچھے سے میرے کپڑے اٹھائے تو میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ اس کے سب سے اوپر والے حصے پر پہنچ گیا اور میں نے اس کڑے کو پکڑ لیا تو مجھے کہا گیا: خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ میں بیدار ہوا تو وہ کڑا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا: وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ کڑا سب سے زیادہ مضبوط کڑا ہے اور تم مرنے تک اسلام پر قائم رہو گے۔ اور وہ آدمی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک روایت میں منصف کی جگہ وصیف کا لفظ ہے۔ فائدہ: فرقیتو، رقی یرقا، چڑھنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کا مطالبہ ذکر فرمایا ہے: او ترقا فی السماء، یا تو آسمان پر چڑھ جائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93۔ ارقا میں ارقا فعل امر ہے اور آخر میں ہا قاف کے فتح کی حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے۔ رقا یرقی، ضرب یضرب، دم کرنا۔ منصف خادم، وصیف چھوٹی عمر کا خادم، لڑکا ہو یا لڑکی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہنے کے بعد کہ آدمی کو وہی بات کہنی چاہیے جس کا اسے علم ہو، کہا کہ یہ لوگ جو مجھے جنتی کہہ رہے ہیں ان کے ایسا کہنے کا سبب یہ خواب ہے جس کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم مرنے تک اسلام پر قائم رہو گے۔ اب آگے تم جانو، تمہارا کام جانے کہ اس سے میرا جنتی ہونا نکلتا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جنتی ہونے کی سند اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 3814۔ حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت.
ابو بردہ سے روایت ہے کہ میں مدینہ آیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا۔ انہوں نے کہا کیا تم آتے نہیں کہ میں تمہیں ستو اور کھجوریں کھلاؤں اور تم گھر میں بھی آؤ گے؟ پھر انہوں نے کہا تم ایسی سرزمین میں ہو جہاں سود عام ہے، جب تمہارا کسی کے ذمے کوئی حق ہو اور وہ تمہیں توڑی کی گانٹھ یا جو کی گانٹھ یا چارے کی گانٹھ کا ہدیہ دے تو اسے مت لینا، کیونکہ وہ بھی سود ہے۔ اور نظر اور ابو داود اور وہب نے شعبہ سے گھر کا ذکر نہیں کیا۔ فوائد نمبر 1، یہاں ایک سوال ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے گھر میں داخل ہونے کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا؟ عموماً مہمان گھر میں تو آتا ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں بیتن پر تنوین تعظیم کی ہے، یعنی تم ایک عظمت والے گھر میں آؤ گے۔ اس گھر میں کیا عظمت تھی؟ وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7342 میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان ہوئی ہے۔ اس میں ہے کہ ابو بردہ نے کہا قدمت المدینہ فلقینی عبداللہ بن سلام فقال لی انطلق الى المنزل فاسقیک فی قدح شرب فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصلی فی مسجد صلی فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانطلقت معه فسقانی سویقا واطعمنی تمرا وصلیت فی مسجدہ۔ میں مدینہ آیا تو مجھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ملے، کہنے لگے میرے ساتھ گھر چلو، میں تمہیں اس پیالے میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، اور تم اس مسجد میں نماز پڑھو گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ میں ان کے ساتھ گیا تو انہوں نے مجھے ستو پلائے اور کھجوریں کھلائیں، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھی۔ اس حدیث میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے پیالے میں کوئی مشروب پیا، پھر ان کے گھر میں نماز کے لیے بنی ہوئی جگہ میں نماز پڑھی۔ اس سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلق کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ تعلق بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ اس سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے کریمانہ اخلاق کی جھلک بھی ملتی ہے کہ وہ ابو بردہ کو گھر لے گئے، ان کی ضیافت کی اور ان کی خوشی کے لیے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے میں ستو پلائے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ میں نماز کا موقع بہم پہنچایا۔ نمبر 2، اگر آدمی کسی کو قرض دے یا اس نے اس سے اپنا کوئی حق لینا ہو، مثلا اس کا کوئی کام ہو جس کی مزدوری لینی ہو یا اشتراک کی وجہ سے کسی نفع میں اپنا حصہ لینا ہو، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے اصل حق سے زائد کوئی تحفہ قبول نہ کرے، کیونکہ وہ ان کے کہنے کے مطابق سود ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حق سے زائد لینا اس وقت سود ہے جب قرض دیتے وقت اصل سے زیادہ دینے کی شرط رکھی جائے۔ اگر وہ قرض ادا کرنے کے ساتھ خود ہی کوئی چیز زائد دے دے تو اسے لے لینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اوقیہ میں ایک اونٹ خریدا۔ مدینہ آنے کے بعد وہ اونٹ حوالے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں اونٹ کی قیمت ادا کر دو اور کچھ زیادہ بھی دو، چنانچہ انہوں نے قیمت بھی ادا کی اور ایک نش زیادہ بھی دیا۔ اہل علم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے متعلق یہ فتویٰ تقوی اور سد ذریعہ پر محمول کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اسے لوگ غیر اعلانیہ سود کا ذریعہ ہی بنا لیں۔ اس کے علاوہ اس سے ان کے ورع اور تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 3، تم ایسی سرزمین میں ہو جہاں سود عام ہے۔ اس سے مراد سرزمین عراق ہے، یعنی جس کے بڑے شہر کوفہ اور بصرہ تھے۔ فتح الباری۔